بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے اور ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ مسلم۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کی چادر اڑائی جائے گی۔ ترمذی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ ترمذی۔ اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک قیرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اس کو 2 قیرات ملیں گے۔ کسی نے پوچھا، 2 قیرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا، 2 پہاڑوں کے برابر۔ بخاری۔ مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں خدا کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کیجیے۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مومنو، مصائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے، سبحان اللہ العظیم، یعنی پاک و برتر ہے عظمت والا خدا۔ اور جب زیادہ گریہ و زاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے، یا حی یا قیوم۔ ترمذی۔ رنج و غم کی شدت، مصائب کے نزول اور پریشانی و اضطراب میں یہ دعا پڑھیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے یہ دعا فرمائی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم اٹھانے والا ہوں۔ بس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے، خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض رب العرش الکریم۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، یعنی گناہ سے باز رہنے کی قوت اور عمل صالح کی توفیق بخشنے کی طاقت صرف خدا ہی دینے والا ہے، اور اس کے عتاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے اس کی ذات کے۔ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے، خدا تعالیٰ اس کے رنج و غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرمائے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک
وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یعنی خدایا میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ تیرا بندہ ہے، میری ماں تیری بندی ہے، میری چوٹی تیری ہی قبضۂ قدرت میں ہے، یعنی میں ہمہ تن تیرے بس میں ہوں، تیرا ہی حکم میرے معاملے میں نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا ہر حکم سراسر انصاف ہے۔ میں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے پاس خزانہ غیب ہی میں اس کو مستور رہنے دیا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور، میرے غم کا علاج اور میری تشویش کا مداوا بنائے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ مصائب و آلام اس طرح گھیر لیں کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج و غم ایسی ہیبت ناک شکل اختیار کر لیں کہ آپ کو زندگی وبال معلوم ہونے لگے، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے اور نہ کبھی اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاک کرنے کی شرمناک حرکت کا تصور کیجیے۔ یہ بزدلی بھی ہے اور بدترین قسم کی خیانت بھی اور مصیبت بھی۔ ایسے اضطراب اور بے چینی میں برابر خدا سے یہ دعا کرتے رہیے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ خدایا جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیے تو یہ دعا پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا مانگی انشاءاللہ وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یعنی خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی۔ صدق اللہ العظیم۔